السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ کر در پردہ گرم دامن افشانی مجھے۔ اس غزل کے ہم 2 اشعار آپ کی خدمت میں بہت مفصل پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے تیسرے شعر سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس غزل کو ختم کر دیں گے۔ تو اس غزل کا تیسرا شعر ہے: کیوں نہ ہو بے التفاتی اس کی خاطر جمع ہے، جانتا ہے محو پرسش ہائے پنہانی مجھے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ بے التفاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے گرم جوشی سے نہ ملنا، اور خاطر جمع کا مطلب ہوتا ہے اطمینان ہونا۔ محو کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہونا، اور پرسش کہتے ہیں حال احوال پوچھنے کو، اور پرسش ہائے پرسش کی جمع ہے، اور پنہانی ہے پنہا سے۔ پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس شعر میں بھی مرزا غالب نے اپنے محبوب کی طرف ہی اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے بے رخی سے کیوں نہ پیش آئے، وہ بے التفاتی سے کیوں نہ پیش آئے، وہ مجھ سے سرد مہری کا رویہ کیوں نہ کرے۔ وہ جانتا ہے کہ کبھی کبھار خواب میں آ کر میرا حال پوچھ لیتا ہے۔ یعنی خواب میں آنا، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ کون کس کے خواب میں آیا اور کس کے خواب سے گیا۔ تو انہوں نے یہ جہاں پر جو استعمال کیا ہے لفظ، جس کے معنی ابھی ہم نے آپ سے کیے ہیں، پرسش ہائے پنہانی، اس کا مطلب ہے چھپ چھپ کر حال پوچھنا۔ تو غالب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی خواب کی بات کر رہے ہیں۔ پرسش ہائے پنہانی، ظاہر ہے کہ خواب میں آ کر ہی کوئی بات کی جائے گی تو اسی کو چھپی ہوئی بات کہا جائے گا، یعنی پرسش ہائے پنہانی اس کو کہا جائے گا۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ وہ میرا محبوب جو ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے اور میرا حال پوچھ لیتا ہے، اور میں اس کی اتنی توجہ پر بے خوش ہوں، یعنی وہ اگر اتنی بھی مہربانی میرے اوپر کرتا ہے تو میں اس پر بھی بہت خوش ہوں، اور اس سے اسے اطمینان ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی جو گرم جوشی ہے اس سے وہ باز نہیں آتا۔ کہنے کا مطلب ان کے یہ ہے کہ محبوب خواب میں آتا ہے، میرا حال پوچھ لیتا ہے، میں اپنا حال بتا دیتا ہوں، اور محبوب کو لگتا ہے کہ میں اسی توجہ پر خوش ہوں، اور اس سے میرا محبوب جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتا ہے، اور اپنی بے التفاتی جو ہے، بے توجہی جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے خواب کا۔ دراصل تو مرزا کے جی میں یہ ہے کہ محبوب خواب کے علاوہ آ کر کبھی میرا حال پوچھے اور پھر میں خوش ہوں تو وہ حقیقی خوشی ہوگی، لیکن محبوب صرف خواب میں آتا ہے، حال پوچھتا ہے، لیکن اپنا ارادہ جو ہے وہ بے التفاتی والا اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ اصل میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس آدمی کو خواب میں دیکھیں وہ آدمی بھی آپ کو خواب میں دیکھے، یا جس آدمی سے آپ کی خواب میں کوئی گفتگو ہو اور وہ آپ کو کوئی جواب دے، اور اگلے صبح وہ آپ کو بتائے کہ بھئی رات آپ میرے خواب میں آئے تھے اور آپ نے یہ کہا اور میں نے یہ جواب دیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ مرزا کا یک طرفہ ہی لگتا ہے، بلکہ ہے ہی یک طرفہ، کہ وہ محبوب انہیں خواب میں دکھائی دیتا ہے اور ان کا حال پوچھ لیتا ہے اور وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے فرض کی ہوئی ہے کہ اس سے میرے محبوب کو اطمینان ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اطمینان کوئی نہیں ہے، محبوب ان سے بدستور بے التفاتی کر رہا ہے، بدستور بے وفائی کر رہا ہے، بدستور اس کا رویہ ان سے بہت ہی سرد ہے، وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن مرزا کا خیال یہ ہے کہ وہ جب اس کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ آتا ہے، حال میرا پوچھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ میں یہی سمجھ کر بہت خوش ہوں کہ اسے میرا کچھ احساس ہے، حالانکہ احساس کچھ بھی نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے: میرے غم خانے کی قسمت جب رقم ہونے لگی، لکھ دیا من جملۂ اسباب ویرانی مجھے، لکھ دیا من جملۂ اسباب ویرانی مجھے۔ غم خانہ انہوں نے اصل میں اپنے گھر کو کہا ہے۔ مرزا نے اپنے گھر کے حوالے سے اپنے بہت سارے اشعار میں اپنے گھر کو
سیاہ خانہ کہیں لکھا ہے، کہیں غم خانہ لکھا ہے، کہیں کچھ اور لکھا ہے، لیکن جب بھی لکھا ہے تو کوئی خوشی والا انہوں نے مثال اپنے گھر کے حوالے سے نہیں دی ہے۔ تو غم خانے کا مطلب یہ اپنے گھر کو انہوں نے کہا ہے جس میں غمی ہر وقت برپا رہتا ہے۔ رقم کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو رقم کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ، روپیہ، لیکن یہاں پر رقم کا مطلب ہے لکھا جانا۔ میرے غم خانی کی قسمت جب رقم ہونے لگی، لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے۔ من جملہ کا مطلب ہوتا ہے مل ملا کر، کل، انگریزی میں کہہ لیجیے تو ٹوٹل، اور اسباب کہتے ہیں سامان کو، اور ویرانی کا مطلب آپ جانتے ہیں جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو۔ شعر کا مطلب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ جب قسمت لکھنے والے نے میرے سیاہ خانے کی قسمت لکھی تو ویرانی کے دوسرے سامان کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں ویرانی کا تختہ مشق بنا ہوا ہوں، اور میری قسمت یہی ہے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک جیتے جاگتے کسی انسان کی حیثیت میری نہیں ہے، میری حیثیت بس ایسے ہے جیسے کسی جگہ پر کوئی سامان پڑا ہوا ہوتا ہے جو نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی بات کہہ سکتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے۔ میں اسی طرح جو دوسرا سامان تھا اس میں مجھے بھی شامل کر دیا، اور مجھے یوں شامل کر دیا کہ جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، میں انسان نہیں تھا، میری کوئی احساسات نہیں تھے۔ تو میں بھی جیسے میرا دوسرا سامان جو ہے وہ ویرانی کا تختہ مشق بنا ہوا ہے، میں بھی ویسے ہی بنا ہوا ہوں، اور میری قسمت یہی ہے۔ اب کون سا سامان ہو سکتا ہے عاشق کے گھر کا؟ کئی جگہ مرزا نے کہا ہے کہ شمع ہے تو بجھی ہوئی ہے، دیا ہے تو اس میں کہیں تیل نہیں ہے، کہیں اس کے اندر بتی نہیں ہے، گھر کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر سبزہ اگایا ہے، یعنی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، جھاڑ جھنکاڑ ہے گھر کے اندر، تو ایسا لگتا ہے۔ آپ کو شعر کا مصرع یاد ہوگا، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے، تو اسی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بھی اسی ویرانی کے دوسرے سامان میں، جس کو دیکھ کر کسی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ گھر ویران ہے، تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ اس گھر میں رہتا ہوں تو مجھے بھی اسی سامان میں شامل کر دیا گیا ہے، تو آپ بس اسی سامان میں مجھے شامل سمجھیں کہ میری قسمت جو تھی وہ یہی ہے۔ اس کا 5واں شعر ہے، بدگماں ہوتا ہے وہ کافر، نہ ہوتا کاش کے، اس قدر ذوق نوائے مرغ بستانی مجھے۔ بدگماں کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف سے خیالات خراب ہونا، اور کافر ہم آپ کو بتلا چکے ہیں پہلے بھی، کافر سے مراد ہمیشہ محبوب لیا جاتا ہے، معشوق لیا جاتا ہے، کافر بھی کہتے ہیں، صنم بھی کہتے ہیں، بت بھی کہتے ہیں۔ نہ ہوتا کاش کے، آپ کاش کا مطلب جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مجھ سے بہت ہی بدگمان ہے، نہ ہوتا اس قدر ذوق کہتے ہیں شوق کو، اور نوا کہتے ہیں آواز کو، مرغ بستانی مجھے۔ مرغ بستانی کا مطلب ہوتا ہے بلبل، اور ذوق آپ جانتے ہیں نوا کہتے ہیں آواز کو، ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کر سکتے ہیں ہم کہ میرے محبوب کے مزاج میں اتنی بدگمانی ہے کہ جب مجھے بلبل کے نغمے سنتے ہوئے دیکھتا ہے تو کچھ اور شبہ کرنے لگتا ہے۔ یعنی محبوب جب دیکھتا یہ ہے کہ میں بلبل کے نغمے سن رہا ہوں جو بڑے میٹھے ہیں اور بڑے سریلے ہیں، اور جس میں حسینوں کی تعریف کی گئی ہے، عشق اور محبت کی باتیں بیان ہوئی ہیں، تو وہ مجھ پہ شک کرنے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں اب میری بڑی مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ بلبلوں کے نغمے سننے کا بڑا شوق ہے، میرا بڑا ذوق ہے، تو کاش کہ مجھے یہ شوق اور ذوق نہ ہوتا تاکہ اس سے بدگمانی کا کوئی بہانہ نہ ملتا۔ اس سے ملتا جلتا ایک شعر مرزا نے پہلے بھی کہا ہے، شاید آپ کو یاد ہو، کیا بدگماں ہے مجھ سے کہ آئینے میں میرے طوطی کا عکس سمجھے ہے زنگار دیکھ کر۔ غالباً یہ غزل ہم آپ کو اس کا مطلب ہم کر چکے ہیں، اگر نہیں کر چکے تو انشاءاللہ
اگر آگے غزل آئے گی تو ہم اس کا ضرور مطلب کریں گے، کیونکہ ہم غالب کی سب غزلوں کا یہاں مطلب کر رہے ہیں، تو اب ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس غزل کا مطلب کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس شعر کو صرف آپ بلبل اور نغمے اور اس کی حد تک نہ لیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب عاشق اور معشوق کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر شبہ کرنے لگتے ہیں۔ تو محبوب کا، مرزا کا جو محبوب تھا اسے کوئی بہانہ نہیں ملا، تو اس نے یہی بہانہ کافی سمجھا کہ بھئی یہ بلبل کے نغمے کیوں سن رہے ہیں، اس نے اسی بات پر ان پہ شبہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس شعر کو تھوڑا سا اگر آپ اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں آپ بلبل کے نغمے سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایک تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے دوستی ہوتی ہے، بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ کو کسی مجبوری میں کوئی ایک ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے جو آپ کے محبوب کو پسند نہیں ہوتا، لیکن وہ کام کرنا آپ کی مجبوری ہوتی ہے، تو آپ کا محبوب آپ پر شک کرنے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اس وقت آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش مجھے یہ کام کرنے کا شوق نہ ہوتا تو میرا جو محبوب تھا وہ مجھ سے ناراض نہ ہوتا، اس سے مجھ سے بدگمانی نہ ہوتی۔ تو مرزا یہی کہتے ہیں، انہوں نے بلبلوں پر رکھ کر کہہ دیا ہے کہ بھائی مجھے بلبلوں کے نغمے سننے کا اتنا شوق نہ ہوتا تاکہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے بدگمان نہ ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شعر نمبر 6 میں مرزا نے کیا کہا ہے۔ وائے وہاں بھی شور میشر نے نہ دم لینے دیا، لے گیا تھا گور میں ذوق تن آسانی مجھے۔ وائے کا مطلب آپ سمجھ لیجئے یہاں پر ہائے، وہاں یعنی وہاں، پرانی اردو ہے، اس میں وہاں کو وہاں بھی بہت سارے لوگ لکھتے تھے، اب بھی لکھا جاتا ہے۔ اور شور محشر کا مطلب یہ ہے کہ حشر کے دن جو شور مچے گا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق جب ایک بہت بڑا میدان سجایا جائے گا جس میں لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا اور اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، تو ظاہر ہے جب اتنے زیادہ لوگ وہاں موجود ہوں گے اور اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، کسی کو ثواب کا اجر مل رہا ہوگا، کسی کو گناہ کا بدلہ مل رہا ہوگا، تو وہاں ایک شور مچا ہوا ہوگا، تو اس کو اکثر شعراء جو ہیں وہ قیامت کو شور محشر لکھتے ہیں۔ اور دم لینے دیا کا مطلب ہے کہ فرصت نہ لینے دی، اطمینان نہیں ہونے دیا۔ لے گیا تھا گور میں، گور کا مطلب ہوتا ہے قبر، اور ذوق ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا شوق کو کہتے ہیں۔ اور تن آسانی، یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آرام طلبی، یعنی کوئی آدمی کوئی کام نہ کرے، ہر وقت لیٹا رہے، بیٹھا رہے اور ہر جگہ پر آرام تلاش کرتا رہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی تن آسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ میں تن آسان رہوں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، کوئی کام نہ کرنا پڑے، تو یہ جو شوق تھا یہ مجھے قبر میں لے گیا۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ افسوس مجھے یہ ہے کہ وہاں قیامت کے شور نے مجھے دم نہیں لینے دیا اور اٹھا دیا۔ مطلب یہ کہ جب آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں پر آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، اٹھائے نہ یہاں سے، شور آپ کے سامنے نہ مچائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ مجھے ابھی میں جا کے قبر میں لیٹا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق یہی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جو مردے ہیں وہ قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے یا اٹھ جائیں گے، کیونکہ ان کو خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہوگا اپنا حساب کتاب کروانے کے لیے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ میں تو بہت آرام اور سکون کی وجہ سے اس کی تلاش میں قبر میں گیا تھا، لیکن وہاں مجھے کہتے ہیں بڑا افسوس ہے کہ وہاں پر قیامت کا شور اتنا اٹھا کہ اس نے مجھے جگا دیا۔ اب تن آسانی کا تو تقاضا یہ تھا کہ بھئی نیند میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آتا، کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن شور محشر نے آ کر جگا دیا
اور جو میری تن آسانی کی آرزو تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا تو قبر میں ہمیشہ پڑا رہوں گا، اور یہاں کوئی مجھے انگریزی میں کہہ لیجئے تو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ میں گیا تو بس وہ قیامت آ گئی۔ اب وہ قیامت آنے کی وجہ سے مردوں کو چونکہ سب کو اٹھایا جا رہا تھا تو مجھے بھی اٹھا دیا گیا، تو یہ جو میری تن آسانی کی آرزو تھی یہ پوری نہیں ہو سکی۔ شعر نمبر 7 ہے، وعدہ آنے کا وفا کیجئے یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے۔ وعدہ وفا کرنا کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا، اور یہ کیا انداز ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے۔ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا، جب کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی بات ہمیں اگر پسند نہ آئے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ کیا طریقہ ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا انداز ہے۔ سونپنے کا مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا۔ دربانی، دربان کہتے ہیں چوکیدار کو، اور دربانی کہتے ہیں چوکیداری کو، بہت آسان ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ میرا جو محبوب تھا وہ میرے پاس آنے کا وعدہ کر گیا تھا، لیکن میں انتظار کرتا رہا لیکن وہ آئے نہیں، اور میں ابھی تک بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ اب گھر سے ادھر ادھر جا نہیں سکتا۔ اب میری حالت اس دربان یا چوکیدار کی سی ہے کہ بھئی جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر اتنے گھنٹے تک آپ کو یہاں پر ڈیوٹی دینی ہے، آپ کو یہاں تک اپنا کام کرنا ہے، فرض ادا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں ہی دربان بنا ہوا ہوں، یعنی اس لیے بیٹھا ہوا ہوں، وہاں سے ہل نہیں رہا کہ بھئی کیا پتہ میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں تو محبوب آ جائے، تو میں گھر سے ادھر ادھر کہیں جاتا ہی نہیں۔ تو میری حالت اس چوکیدار جیسی ہو گئی ہے جو اپنے گھر کے دروازے پر، یعنی کسی کے گھر کے دروازے پر ڈیوٹی دے رہا ہو اور دربان بنا ہوا بیٹھا ہو۔ تو محبوب سے ذرا تلخی سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا انداز ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن وعدہ آپ نے وفا نہیں کیا، اور میرے ساتھ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس گھر کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں اس گھر کا چوکیدار ہوں، کیونکہ جب آپ نہیں آئیں گے تو میں آپ کا انتظار کروں گا، اور وہ آپ کا انتظار میں کر رہا ہوں۔ اگلا شعر ہے، ہاں نشاط آمد فصل بہاری واہ واہ، پھر ہوا ہے تازہ سودائے غزل خوانی مجھے۔ ہاں کا مطلب جب بات شروع کی جاتی ہے، کلام شروع کیا جاتا ہے تو اس میں کئی مرتبہ ایک لفظ لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہاں بھئی فنا فنا کام بہت اچھا ہوا۔ نشاط کا مطلب ہوتا ہے عیش، آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا، فصل بہاری یعنی بہار کا موسم، اور واہ واہ تو آپ جانتے ہیں کسی بات پر تحسین کی جاتی ہے، خوشی سے کہا جاتا ہے۔ تازہ کا مطلب ہوتا ہے نیا، اور سودا کہتے ہیں پاگل پن کو، جنون کو، بے انتہا شوق کو، اور غزل خوانی غزل پڑھنا یعنی شاعری کرنا یا غزل کہنا۔ ظاہر ہے کہ مرزا غالب جو تھے وہ شاعر تھے، تو وہ غزل کے شاعر تھے بہت ہی عمدہ، تو وہ اس لیے اپنے آپ کو غزل خوانی کا لفظ انہوں نے یہاں پر استعمال کیا۔ تو بس انہوں نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ بھئی میں بہت خوش ہوں کہ واہ واہ کہہ رہے ہیں کہ بہار کا موسم آ گیا ہے، اور اس سے عیش میں اور خوشی میں ایسی تازگی پیدا ہو گئی ہے، طبیعت اتنی رواں ہو گئی ہے کہ میں غزل کہنا کا جو میرا جنون تھا، جو میرا غزل کہنے کا بے پناہ بڑھا ہوا شوق تھا، اور اس کو میں بھول گیا تھا۔ تو وہ بہار آنے کی وجہ سے ایک مرتبہ وہ شوق دوبارہ میرے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ اس شعر میں کوئی غالب کا جو خاص فلسفہ ہے وہ تو ہے نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بہار کی جو آمد ہے اس کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسا اچھا موسم ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ہر طرف تازگی ہے، تو ہمارا جی بھی چاہنے لگا ہے کہ ہم جو اپنا یہ سودائے غزل ہے، جو ہمارا غزل کہنے کا شوق ہے، یہ ایک مرتبہ پھر ہم پورا کر دیں۔ آخری شعر ہے،
دی میرے بھائی کو حق نے از سر نو زندگی، میرزا یوسف ہے غالب یوسف ثانی مجھے۔ حق کا مطلب ہے خدا کی ذات، از سر نو کا مطلب ہے نئے سرے سے، یعنی نئی۔ اور مرزا یوسف مرزا غالب کے بھائی تھے، اور یوسف ثانی یعنی دوسرا یوسف۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو پس منظر بھی بتا دیتے ہیں۔ مرزا یوسف مرزا غالب سے 2-3 سال چھوٹے تھے، لیکن بدنصیبی یہ کہ جوانی ہی میں ان کو کچھ دماغی بیماری ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس بیماری سے بہت ہی وقتی طور پہ، عارضی طور پر وہ بیماری دور ہو گئی، یعنی شفا پائی۔ تو شاید یہ غزل مرزا نے اسی موقع پر کہی تھی۔ تو جب انہوں نے بیماری سے شفا پائی تو مرزا غالب بہت خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بھائی کو اللہ نے اثر نو زندگی دی ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر مجھے میرے بھائی کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے۔ تو کہتے ہیں جو مرزا یوسف ہے، جو میرا بھائی ہے، وہ یوسف ثانی مجھے، یعنی میرے نزدیک تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھے کوئی دوسرے یوسف علیہ السلام مل گئے۔ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ جو ان کے بھائی تھے مرزا یوسف، وہ پھر بیمار ہو گئے، اور 1857 میں جب انگریزوں نے دلی کا محاصرہ کر رکھا تھا، دلی کو گھیر رکھا تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں، جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی، اس کو غدر بھی لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں تو نہیں کہتا، وہ جنگ آزادی لڑی تھی ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر۔ تو اس وقت ان کا انتقال ہوا، اور اس میں ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود مرزا غالب ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ انگریزوں نے وہاں پر سمجھ لیجئے کہ کرفیو لگا رکھا تھا۔ تو ان بیچاروں کو ایک قریب کوئی مسجد تھی، اس کے جو احاطہ تھا اس میں ان کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ تو یہ باتیں تھوڑی سی تاریخی تھیں، تو ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے ان کو بیان کر دیں۔ تو خواتین حضرات، آج یہ غزل دیکھ کر در پردہ گرمے دامن افشانی مجھے مکمل ہو گئی۔ ویڈیو اس کی لمبی ہو گئی، جیسے کہ ہمارا خیال تھا کہ ضرور لمبی ہوگی، اسی لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہے تھے، لیکن دوستوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ ایک ہی مرتبہ یہ پوری غزل سمجھا دیجئے۔ تو بڑی ہماری مجبوری ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ جو پروگرام ہے یہ آپ ہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کی بات ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ غزل آج مکمل ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔